جو رمضان کی فضیلتیں تھیں وہ بھی سماعت کی، عمرے کی فضیلتیں سماعت کی، مکہ اور مدینہ کے سفر کی فضیلتیں آپ نے سماعت فرمائی، حج اور عمرہ بار بار کرنے پر میں نے آپ کو فضیلتیں سنائی، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح چلتے چلتے ذوالقعدہ کے مہینے میں ذوالقعدہ کی حرمت کا تذکرہ ہوا، ذوالحج کی حرمت کا تذکرہ ہوا، محرم کی حرمت کا تذکرہ ہوا، اور پھر چلتے چلاتے درمیان میں پچھلے خطبات جمعہ ان میں بھی کہیں ہم نے حج کا تذکرہ کیا، کہیں قربانی کا تذکرہ ہوا، کہیں قربانی کے فضائل و مناقب آپ کو سماعت کے لیے بھی میسر ہوئے۔ یہ جتنے بھی اعمال پیچھے ہم نے سر انجام دیے ہیں، عمرے ہیں، حج ہے، قربانی ہے، رمضان کے روزے ہیں، ان کا فائدہ مطلب کب ہوتا ہے؟ جب بندے کا عقیدہ توحید، عقیدہ الوہیت، عقیدہ ربوبیت، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ، اور اسی طرح خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، فرشتوں پر یقین، بن دیکھے جنت اور جہنم کا یقین، بن دیکھے اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی الوہیت کا یقین، جب تک نہ ہو تب تک ان اعمال کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مین جملہ ہے آج کی گفتگو کا۔ تو اس لیے میرا دل چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے وہ آیات نکال کر کے لاؤں جن میں اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہو، جن آیات میں اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہو، عبادت کا تذکرہ ہو، اور انبیاء نے کس کی عبادت کی، انبیاء نے پھر آگے کس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، رسولوں نے کیا میسج دیا، اللہ کے پیغمبروں نے ہمارے لیے کیا رہنمائی اللہ سے لے کر ہمیں عطا فرمائی، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ اس حوالے سے آئیے قرآن کی آیات کا تذکرہ، قرآن کریم کی آیات سماعت فرماتے ہیں۔ رب العالمین نے اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا، یہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سارے کیا ہیں؟ ہمارے ایمان کے جز ہیں، یہ ساری ہماری ایمانیات ہیں۔ اب جس بندے نے اس ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا، جو منکر ہو گیا ان ساری چیزوں کا، یا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑا خطرناک پہلو ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولتے رہنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو بھی۔ وہ ایک سیدھا ہے ہی کافر، اس کی کیا فکر کرنی ہے؟ فکر تو ہم نے اپنی کرنی ہے۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کر جو آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں، میں فکر آپ کی بھی کروں اور اپنی بھی کروں۔ مجھے ضروری ہے کہ میں اپنی بھی فکر کروں کہ کہیں میں کسی غلط لائن پہ نہ چل نکلوں۔ میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں فکر کروں کہ آیا میرے اندر کوئی ان چیزوں میں سے کوئی کمی تو نہیں ہے، اور آپ کو سناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا تو اپنی فکر بھی کروں گا۔ وہ کہتے اپنے دل پہ بات اتر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اپنے دل کے اندر بات اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ بات کہنا شروع کر دوں، ہمارے دل میں بات اتر جائے گی، کہنے والے کے دل میں۔ دوسروں کو کوئی نماز کی فکر کرو بھائی، نماز کی فکر کرو بھائی، نماز کی فکر کرو، اس نیت سے کہو کہ میرے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میں بھی نماز کی فکر کرنے والا بن جاؤں۔ اس لیے کہیں، اس لیے نہ کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا حاجی، میں بڑا صوفی، میں بڑا مولوی، میں بڑا فلاں، میں بڑا فکر کرنے والا، میں بڑا جنابی۔ نہیں،
اس نیت سے نہیں، اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے، نماز کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، ایمانیات کی طرف لوگوں کو متنبع کریں، عقیدہ توحید سمجھائیں، اس نیت کے ساتھ سمجھائیں کہ میرے دل میں بات اتر جائے دوسروں کو کہتے کہتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس نے ایمان کی روش سے انکار کر دیا۔ کون سی ایمان کی روش ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سارے کیا ہے؟ ایمانیات۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمانیات یہ ساری چیزیں، آمنت باللہ اللہ پر ایمان، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، فقط قرآن مجید پر ایمان نہیں ہمارا۔ ہم مانتے اس بات کو کہ جتنی بھی آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، مگر اب ہم ان پر ایمان نہیں اب ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکی۔ اب آخری کتاب قرآن مجید اللہ کی پاک کلام، اس لیے اب ہم اللہ کی پاک کلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اللہ کی پاک کلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ مگر پچھلی جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ساری اوپر ہمارا ایمان، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی اور آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کہیں خدا نہ خواستہ تورات کا انکار کر دیا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، زبور کا انکار کر دیا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور جناب اسی طرح انجیل کا انکار کر دیا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل کے لیے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ کتاب ہی کا لفظ نہیں ہے، کتب ہی کا لفظ ہے، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ ایمانیات ہے، اگر ہم نے ان کا انکار کر دیا، کسی ایک کا بھی انکار کر دیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رب العالمین کا فیصلہ فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ بندہ جس نے ان ایمانیات سے انکار کر دیا، حَبِطَ عَمَلُهُ، حَبِطَ عَمَلُهُ، حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال اللہ برباد کر دیتا ہے۔ ایک کتاب کا انکار کیا، اعمال برباد ہو جائیں گے، ایک فرشتے کا انکار کیا، اعمال برباد ہو جائیں گے، ایک نبی کا انکار کیا، ایک رسول یا پیغمبر کا انکار کیا، اعمال برباد ہو جائیں گے، جنت کا انکار کر دیا، اعمال برباد ہو جائیں گے، جہنم کا انکار کر دیا، اعمال برباد ہو جائیں گے، قبر کا انکار کر دیا، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بعض لوگ قبر کے منکر ہیں، قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ، قبر میں بہت کچھ ہے۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔